اللہ الرحمن الرحیم قلنا ان الكتاب ليس بمطلق في باب المسح فإن حكم المطلق أن يكون الآتي بأي فرض كان آتيا بالمأمور به والآتي بأي بعض كان هاهنا ليس بآت بالمأمور به۔ اچھا جی، یہ سب سے پہلے کل جو دو شبے پیدا ہوئے تھے، یہ قلنا سے پہلے شبے کا جواب دے رہے ہیں۔ صاحب اصول الشاشی رحمت اللہ علیہ پہلے شبے کا جواب دے رہے ہیں۔ پہلا شبہ کیا تھا کہ قرآن مجید میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، یہ مطلق ہے، بات تبعیض کے لیے ہے جو رؤوس سے پہلے ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کچھ سر کا مسح کرو۔ اب یہ کچھ مطلق ہے، 3 بال یہ بھی کچھ، 10 بال یہ بھی کچھ، چوتھائی یہ بھی کچھ، آدھا یہ بھی کچھ، 2/3 یہ بھی کچھ، پورے کل سے کم جتنا بھی ہے یہ کچھ اور باقی ہے۔ تو اللہ نے تو یہ فرمایا تھا مطلق بعض کا مسح کرنا فرض ہے، اس پر قید نہیں لگائی ہوئی تھی چوتھائی کی اور ربع کی، اور آپ کہتے ہو چوتھائی مسح کرنا فرض ہے۔ یہ چوتھائی والی قید آپ نے خبر واحد کی وجہ سے لگائی ہے، حدیث کی وجہ سے لگائی ہے، اور آپ کا اصول یہ تھا کہ خبر واحد کی وجہ سے کتاب اللہ کے مطلق پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو مقید نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ تھا شبہ، اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مطلق ہے ہی نہیں۔ جو آپ نے اعتراض کیا نا، یہ تو مطلق ہے، اور حدیث کی وجہ سے، خبر واحد کی وجہ سے آپ قید لگا رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں، تو یہ تو اصول کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے اندر یہ جو آیت ہے یہ مطلق ہے ہی نہیں، بلکہ یہ مجمل ہے اور مبہم ہے، سمجھے؟ تو یاد رکھنا کہ مطلق کی تقیید منع ہے۔ تو ہم نے اصول بنایا تھا نا، کتاب اللہ کے مطلق کی تقیید خبر واحد سے منع ہے۔ یہ تو اصول نہیں بنایا تھا کہ مجمل کی تبیین منع ہے، یعنی جو مجمل اور مبہم لفظ کوئی قرآن مجید میں آ جائے، خبر واحد سے اس کی وضاحت بھی نہیں ہو سکتی، اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید کا جو مبہم لفظ ہے خبر واحد، اس کے لیے بیان نہیں بن سکتی، یہ تو ہم نے نہیں کہا تھا۔ ہم نے تو اصول یہ بنایا تھا مطلق کی تقیید منع ہے، یہ اصول نہیں بنایا تھا کہ کتاب اللہ کے مجمل کی خبر واحد سے تبیین بھی منع ہے، کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی خبر واحد کے ذریعے تشریح نہیں کی جا سکتی، یہ تو ہم نے نہیں کہا۔ تو یہاں جو ہو رہا ہے ہمارے کیس میں، یہ مطلق کی تقیید نہیں ہو رہی جو کہ منع ہے، بلکہ کیا ہو رہا ہے، مجمل اور مبہم کی تبیین اور تشریح، اور یہ منع نہیں، سمجھے؟ یہ دیکھیں قلنا سے ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کچھ سر کا مسح کرو۔ اب کچھ سر کا مسح کرو، اب یہ کچھ مبہم ہے، یہ 3 بال یہ بھی کچھ ہے، آدھا سر یہ بھی کچھ ہے، چوتھائی سر یہ بھی کچھ ہے، 1/3 1/3 یہ بھی کچھ ہے۔ اب یہ کچھ کا لفظ مبہم ہے، کچھ سے کیا مراد ہے؟ یہ مبہم اور مجمل ہے، خبر واحد نے آ کر، حدیث نے آ کر اس کی تبیین کر دی، اس کو بیان کر دیا، اس کی وضاحت کر دی ہے، اور یہ منع نہیں ہے وضاحت کر، سمجھ؟ تو یہ مطلق کی تقیید نہیں ہو رہی جو کہ منع ہے، یہ مبہم اور مجمل کی تشریح اور تبیین ہو رہی ہے جو کہ منع نہیں۔
سمجھے؟ غلطی آپ کو یہاں سے لگ گئی، آپ نے اس کو مطلق شمار کیا، مطلق یہ ہے نہیں۔ اچھا مطلق کیوں نہیں ہے؟ کہتے مطلق اس لیے نہیں ہے کہ مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے فَإِنَّ حُكْمَ الْمُطْلَقِ أَن يَكُونَ الْآتِي بِأَيِّ فَرْدٍ كَانَ آتِيًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ۔ مطلق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مطلق کے کسی ایک فرد پر عمل کر لو تو کیا کہیں گے؟ مطلق پر عمل ہو۔ مطلق کے جتنے بھی افراد ہیں نا، ان میں سے کسی ایک فرد پر عمل کر لیا جائے تو پورے مطلق پر عمل ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کہ اب انسان کا لفظ مطلق ہے، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگی۔ انسان عالم ہے، جاہل ہے، کالا ہے، گورا ہے، کوئی قید نہیں لگی، یہ مطلق ہے۔ تو ہم نے کہا انسان یہ مطلق ہے، اب اس کے کسی ایک فرد پر عمل ہو گیا تو انسان پر عمل۔ اب زید آیا تو انسان کے افراد میں سے زید، عمر، بکر، خالد سارے ہی ہیں، تو زید آیا ہم کیا کہیں گے؟ انسان آیا، انسان پر عمل ہو گیا۔ خالد آیا، انسان آیا، انسان پر، تو کوئی ایک فرد بھی آ گیا تو مطلق پر عمل ہو گیا۔ تو مطلق کا حکم کیا ہے؟ مطلق میں اصول کیا ہے؟ ان یکون الآتی بأی فرد، مطلق کے جتنے بھی افراد ہیں، ان یکون الآتی کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا، تو کسی ایک فرد کے اوپر بھی اگر مطلق کے افراد میں سے عمل کر لیا جائے تو کان آتیا بالمامور بھی، تو مامور بھی پر، حکم پر اور مطلق پر عمل ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اور ہمارے اس کیس میں والآتی بأی بعض، کسی ایک فرد پر عمل کرنے سے، کان ہاہنا، ہمارے اس کیس میں مطلق کے کسی ایک فرد پر عمل کرنے سے لیس بآتن بالمامور بھی، حکم پر اور مطلق پر عمل نہیں ہوتا، کسی مطلق ہے ہی نہیں، وہ کیسے نہیں ہوتا؟ اب مثال سے بتایا۔ اب مثال کے طور پر اللہ نے حکم دیا ہے، جو ہم نے مثال آپ نے دی تھی، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا، تم وضو میں مسح کرو کچھ سر کا، تو امر کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ کا حکم فرضیت کے لیے آتا ہے، تو معلوم ہوا کچھ سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اگر آپ کہو نا کہ یہ مطلق ہے، اس سر کا مسح کرنا فرض ہے، تو اب کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو مطلق کے افراد کون سے ہیں؟ امام شافعی کی بات بعد میں کر لیتا ہوں۔ آپ سمجھ لو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ سر کا مسح کرنا فرض ہے، تو اب یہ کچھ سر ہو گیا مطلق، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگی ہوئی، کچھ 3 بال ہے، ربع ہے، ثلث ہے، نصف ہے، کتنا ہے، کوئی قید نہیں لگی، آپ نے اس کو مطلق شمار کیا، ہم فرض کر لیتے ہیں مطلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ تو پھر مطلق ہے، تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 بالوں پر بھی کسی نے مسح کر لیا نا، اس کا مسح ہو جائے گا، فرض ادا ہو، کیونکہ وہ کچھ بالوں پر مسح کرو تو 3 بال کچھ ہیں نا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی کم سے کم چوتھائی سر پر مسح کرے گا تو فرض ادا ہوگا، ورنہ۔ اب اگر ہم اس کو مطلق مانیں کچھ سر کو، تو اس کے افراد کیا ہو گئے؟ 3 بال، چوتھائی سر، ثلث، نصف، 2/3 اس کے افراد ہو گئے۔ تو مطلق کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک فرد پر عمل کرو، مطلق پر عمل ہو جائے۔ اب اگر کوئی آدھے سر کے اوپر مسح کرے اور وہ ہم سے، اور آدھا سر بھی تو مطلق کا فرض تھا نا، اور وہ ہم سے مسئلہ پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ تم نے جو 1/4 کے اوپر مسح کیا تھا نا، بس وہی فرض تھا، جو آدھے کے اوپر مسح کیا وہ فرض نہیں ہے، 1/4 سے زیادہ سر پر جو مسح کیا وہ مستحب تو ہو گیا لیکن فرض نہیں، فرض 1/4 ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو تو وہ فرمائیں گے کہ 3 بالوں پر مسح کرنا فرض تھا، اس سے زیادہ جو آپ نے کیا وہ بہتر کیا، اچھا کام کیا، ایک مستحب عمل ہو گیا لیکن فرض نہیں، فرض تو 3 بال ہی تھے۔ اب اگر یہ مطلق ہوتا تو کسی فرد پر بھی عمل ہوتا تو پورے مطلق پر عمل ہونا چاہیے تھا۔ اب نصف سر پر مسح ہوتا آدھے پر، تو کیا کہتے ہیں؟ آدھا بھی فرض، وہ بھی مطلق کا ایک فرض بن گیا۔ ثلث پر ہوتا 1/3 پر، تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ثلث بھی فرض ہو گیا، حالانکہ ہم تو نہیں کہتے فرض ہے، ہم کہتے ہیں مستحب ہے۔ تو اگر مطلق ہوتا تو کسی ایک فرض پر عمل ہوتا تو حکم یعنی فرض پر عمل ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ربع سے زیادہ پر اگر عمل ہو رہا ہے تو ہم نہیں کہتے یہ فرض پر عمل ہو رہا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ربع سے زیادہ مستحب ہے۔
وہ سلس ہو، 2 سلس ہو، وہ نصف ہو۔ امام شافعی بھی یہی فرماتے ہیں، فرض پر نہیں، فرض تو چوتھائی ہی ہے، ہم کہتے ہیں فرض ربع ہی ہے، سمجھے۔ اگر یہ مطلق ہوتا تو نصف پر ہوتا تو نصف بھی تو کچھ شر کا فرض ہی ہے، تو پھر وہ بھی فرض بن جاتا، 2/3 پر ہوتا وہ بھی فرض شمار ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہاں وہ فرض نہیں ہے، یہاں وہ حکم پر عمل نہیں ہو رہا، حکم تو چوتھائی رہے گا، اور باقی جو زائد ہے وہ مستحب ہو رہا ہے، معلوم ہے مطلق ہی۔ جب یہ مطلق نہیں ہے تو پھر کچھ سر کے اوپر مسح کرو تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ مبہم۔ اب کچھ سے کیا مراد ہے؟ خبر واحد نے آ کر اس کی تفصیل بیان کر دی کہ وہ کیا ہے، چوتھائی سر۔ تو خبر واحد تفصیل بن رہی ہے مبہم کی، قرآن مجید کے مبہم کی، اور یہ منع نہیں ہے۔ اور منع کیا تھا؟ خبر واحد تقیید بنے قرآن مجید کے مطلق کی، اور وہ ہے نہیں۔ دیکھ لیں، وَالْآتِي بِأَيِّ بَعْضٍ، یہاں اگر مطلق کے کچھ افراد کے اوپر کسی ایک فرد پر عمل ہو جائے تو کانا ہاہنا، یہاں پر مسا کے باب میں مطلق کے کسی ایک فرد پر عمل ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہیں گے لیس بِآتٍ بِالْمَأْمُورِ بِهِ کہ حکم کے اوپر عمل ہو۔ اب مطلق کے افراد کیا تھے؟ 3 بال، ربع، ثلث، نصف، 2 ثلث۔ تو کسی ایک فرد پر بھی عمل ہو جائے، 2 ثلثوں کی فرد کے اوپر عمل ہو گیا، 2 ثلث فرد حکم پر عمل ہوا ہے، فریضے پر۔ ایسا تو نہیں کہتے، تو کہتے ربع فرض کا باقی کا جو تھا وہ کیا ہو گیا مستحب۔ فَإِنَّهُ لَوْ مَسَحَ عَلَى النِّصْفِ، اگر کوئی نصف پر مسح کر لے یا 2 ثلث پر مسح کر لے، لا يكون الكل فرض، یہ نہیں کہیں گے کہ 2 ثلث فرض ہو گیا، فرض پر عمل ہو گیا، یا نصف جو تھا وہ فرض کا فرض پر عمل ہو گیا۔ اگر یہ مطلق ہوتا تو مطلق کے جتنے بھی افراد ہیں، نصف ہو، 2 ثلث ہو، 1 ثلث ہو، اس میں سے کسی ایک فرض پر عمل ہوتا تو مطلق حکم پر ہی عمل ہوتا، فرض پر عمل ہوتا، اور ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو معلوم ہوا مطلق ہے ہی نہیں، سمجھے؟ جو مطلق ہے ہی نہیں تو منع کیا تھا؟ مطلق کی تقیید، وہ یہاں آیا نہیں، اور جو آیا ہے مجمل کی تفصیل وہ منع نہیں۔ تو جو منع تھا وہ آیا نہیں، اور جو آیا ہے وہ منع نہیں، سمجھے؟ وَبِهِ فَارَقَ الْمُطْلَقُ الْمُجْمَلَ، ہماری اس تفصیل کے ذریعے مطلق اور مجمل میں فرق پتہ چل گیا، اور بالکل فرق واضح ہو گیا۔ اب جیسے میں آپ کو پیچھے اگر آپ چلے جائیں نا پچھلے سبق کے اوپر، ہم نے کیا کہا تھا کہ قسم کے کفارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ تحریر رقبہ، مطلق غلام آزاد کرو، یہ فرض ہے آزاد کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب مطلق کیا ہے؟ مطلق کے افراد میں سے کافر بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، لڑکا بھی ہو سکتا ہے، لڑکی بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے اس کے افراد ہیں نا۔ کسی ایک فرد پر بھی عمل کریں گے ہم کہیں گے فرض کے اوپر عمل ہو گیا، کسی ایک فرد پر عمل کرو گے ہم کہیں گے پورے فرض پر عمل ہوا۔ یہاں جو مطلق کے افراد بن رہے تھے یہاں ایسا نہیں ہو رہا، یہاں اگر ہم یہ مطلق مانے کچھ فرد تو کچھ فرد کا افراد میں سے تو آدھا فرد بھی اس کا فرض ہے، 2 ثلث بھی اس کا فرض ہے، تو پھر نصف فرد پر اگر کوئی مسا کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ مطلق حکم پر عمل ہو گیا، یعنی فرض پر عمل ہو گیا، یہ بھی تو اس کا فرض، حالانکہ یہ نہیں کہتے کہ نصف فرض ہے، 2 ثلث بھی فرض۔ تو اس طریقے سے یہ مجمل اور مطلق کے اندر فرق بالکل آپ کا سوال کا منشا یہ تھا کہ مطلق تھا، خبر واحد کی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر قید لگا دی، اور جواب کا خلاصہ یہ مطلق ہے ہی نہیں، یہ مجمل اور مبہم ہے، اور ہم نے اس مجمل اور مبہم کی تفصیل کی ہے خبر واحد سے، تو خبر واحد تفصیل اور تشریح بن سکتی ہے قرآن مجید کے مبہم کی، یہ منع نہیں ہے، میں تو جو منع تھا وہ ہم نے کیا نہیں ہے، بات ختم ہوئی، پہلا شبہ تو دور ہو گیا۔ باقی وہ اما غیر الدخول، یہ دوسرے شبے کا جواب ہے۔ دوسرا شبہ کیا تھا کہ خاوند بیوی کو جب 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کے بعد حرمت مغلظہ آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں کیا فرماتے ہیں کہ حرمت غلیظہ کیسے ختم ہوگی؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ مطلقہ بیوی جس کو 3 طلاقیں دی گئی ہیں یہ نکاح کرے کسی دوسرے شوہر کے ساتھ، حتی تنکح زوجا غیرہ، سمجھے؟
تو دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے سے حرمت غلیظہ ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تو مطلق فرما دیا کہ دوسرے بندے سے نکاح حرمت غلیظہ کو ختم کر دے گا، پہلے بندے کے لیے حلال ہو جائے گی. تو مطلق ہے نکاح، اللہ نے مطلق ذکر کیا نکاح کو. آپ نے حدیث کی وجہ سے قید لگا دی کہ کیا نہیں، خالی نکاح کافی نہیں، صحبت بھی ضروری ہے، جماع بھی ضروری ہے، اس کے بغیر خالی نکاح کرنے سے پہلے بندے کے لیے حلال نہیں ہوگی. وہ تو حدیث کی وجہ سے قید لگائی. آپ کہتے تو حدیث کی وجہ سے قرآن کے مطلق کے اوپر اضافہ نہیں کیا جائے گا، قید نہیں لگائی جائے گی. یہاں نکاح کا لفظ مبہم تو نہیں ہے، مجمل بھی نہیں ہے، تو بالکل واضح، ہر کسی کو پتہ ہے نکاح کا مطلب کیا ہے. اس کا کیا جواب دو گے؟ یہاں بھی تو آپ خبر کی وجہ سے قید لگا رہے ہو. یہ تھا شبہ. اس کے دو جواب بھی ہیں. پہلا جواب تو ہے، وہ تو سمجھو کہ ایک نقطہ ہی بیان کیا ہے، سمجھے. اصل جواب جو ہے وہ دوسرا جواب ہے، وہی اکثر علماء نے دیا ہے، اور دوسرے جواب ہی کو اکثر علماء نے پسند کیا ہے، اور عام طور پر دیا بھی دوسرا ہی جواب جاتا ہے. پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اما قید الدخول، یہ جو دخول کی اور صحبت کی قید حدیث کی وجہ سے قرآن کے مطلق کے اوپر لگ رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ مطلق نکاح کافی ہے پہلے بندے کے حلال ہونے کی، پہلے بندے کے لیے حلال ہونے کی. تو صرف نکاح کافی ہے، کے ساتھ کوئی دخول وغیرہ کی جماع کی قید نہیں لگی ہوئی. سمجھے؟ آپ نے حدیث کی وجہ سے قید کیوں لگا دی؟ فقط قال البعض، بعض نے جواب دیا. جواب کیا دیا؟ یہاں جو ہے حتی تنکیحا، تو قرآن مجید میں جو تنکیحا آیا ہے، یہ تنکیحا سے مراد نکاح کرنا نہیں، اس کا لغوی معنی ہے. اور نکاح کا لغوی معنی جو ہے کہ یہاں تنکیحا سے وسیع مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں حتی تنکیحا زوجا غیرہ، یہ مطلقہ جس کو 3 طلاقیں ملی ہیں پہلے بندے کے لیے حلال نہیں، یہاں تک کہ یہ نکاح کرے زوجا غیرہ، دوسرے شوہر سے. زوج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شوہر. تو لفظ زوج اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اور زوج تو شوہر تو بغیر نکاح کے بن ہی نہیں سکتا. تو معلوم نکاح زوج کے اندر سے نکلتا ہے. یہ جو لفظ زوج ذکر فرمایا ہے یہ کرینہ ہے نکاح کا. تو زوج کے لفظ سے نکاح سمجھ میں آ رہا ہے، اور اگر زوج سے نکاح نہ مانو تو لازم آئے گا کہ نکاح کے بغیر شوہر بن گیا، تو ہو ہی نہیں سکتا. تو نکاح کا لفظ زوج کے لفظ سے نکاح والا معنی سمجھ میں آ گیا. اب تنکیحہ سے بھی اگر نکاح والا معنی مراد لے لو، یہ تو پھر دونوں ایک ہی چیزیں ہو گئی ہیں. تو دونوں چیز ایک چیز دو جگہ سے تو ثابت نہیں ہو سکتی، یہ تو خلاف فصاحت ہے. قرآن مجید سے زیادہ فصیح کلام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے تنکیحہ سے کوئی اور چیز ثابت کرو، لغوی معنی وہ کیا؟ وطی کرنا. کیونکہ نکاح یہ زوج کے لفظ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے بھی نکاح اس سے بھی نکاح. تو بھئی ایک چیز ایک دفعہ سمجھ میں آ گئی، دوبارہ ذکر کرنے کی کیا پڑی؟ یہ تو خلاف فصاحت ہے. تو اس لیے ہم نے حدیث کی وجہ سے قید نہیں لگائی، بلکہ قرآن کی آیت کے اندر خود قید موجود ہے. تنکیحہ کا معنی ہی وطی کرنا اور صحبت کرنا. یہ دیکھیں وَأَمَّا قَيْدُ الدُّخُولِ، باقی جو دخول اور صحبت والی قید لگائی ہے وہ حدیث کی وجہ سے نہیں لگائی، بلکہ بعضوں نے یہ جواب دیا ہے کہ ان النکاح فی النفس، یہ حتی تنکیحہ کا نکاح کا لفظ جو قرآن مجید میں آ رہا ہے، حُمِلَ عَلَى الْوَطِي، کسی کو وطی پر محمول کیا جائے گا. اس سے مراد وطی اور صحبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اذ العقد، اس لیے کہ عقد نکاح مستفاد من لفظ الزوج، وہ تو لفظ زوج سے سمجھ میں آ رہا ہے جو زوجن کہا. تو جب نکاح اس سے سمجھ میں آ رہا ہے تو پہلے تنکیحہ سے کوئی اور چیز نکالنی چاہیے، کوئی اور چیز مراد ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وطی. اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں. اصطلاحی معنی ہو نہیں سکتا، پھر لغوی معنی ہی مراد لے لو. تو پھر وَبِهَذَا يَزُولُ السُّؤَالُ، اس سے سوال ظاہر ہو جاتا ہے جو قائل نے کیا تھا کہ حدیث سے آپ نے قید لگا دی خبر واحد سے. جو آپ دے دیے خبر واحد سے نہیں لگائی، بلکہ قرآن کی آیت، قرآن ہی کے اندر وہ قید موجود ہے. تو قرآن سے تو قید لگا سکتے ہیں نا، قرآن سے تو قرآن کے اوپر اضافہ ہو سکتا ہے، خبر واحد کے ذریعے اضافہ نہیں. ایک جواب تو یہ.
دوسرا اور اصل جواب وہ یہ ہے جو بعض حضرات نے دیا ہے، وہ کیا کہ ہم نے جگہ جگہ بار بار یہ اصول بیان کیا، قرآن مجید کے مطلق پر خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اضافہ نہیں کیا جائے گا، قید نہیں لگائی جائے گی۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ مطلق نکاح کے ذریعے بیوی پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی اگر خاوند نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، جب تک کہ حدیث کے اندر کیا آتا ہے صحبت بھی ہو جائے۔ تو یہ جو صحبت والی روایت ہے، یہ جو جماع والی روایت ہے، یہ خبر واحد ہے ہی نہیں، بلکہ یہ خبر مشہور ہے۔ یہ تو بڑی مضبوط قسم کی روایت ہے، یہ 1-2 آدمیوں نے روایت نہیں کی ہے، اس کو تو روایت کرنے والے بہت زیادہ راوی ہیں۔ روایت بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، صحاح ستہ کی تقریباً ہر کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ تو خبر واحد ہے ہی نہیں، خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور تو قرآن مجید کی آیت کی طرح قطعی اور یقینی ہو، وہ بھی وہی یقینی وہی، یہ بھی وہی اور یقینی وہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات فرماتے تھے وہی کے ذریعے، وہ بھی قطعی اور یقینی وہی قرآن مجید، اور خبر مشہور والی وہی وہ بھی قطعی اور یقینی۔ تو خبر مشہور کے ذریعے تقیید منع نہیں ہے قرآن کے مطلق پر، خبر واحد کے ذریعے، اور خبر واحد یہ ہے ہی نہیں، یہ خبر مشہور ہے۔ منع تھا خبر واحد کے ذریعے قرآن مجید کے مطلق پر اضافہ کرنا اور تقیید کرنا، وہ ہم نے کیا نہیں۔ اور جو کیا ہے کہ خبر مشہور کے ذریعے تقیید کی ہے قرآن مجید کے مطلق پر، تو وہ منع نہیں۔ خلاصہ ہوئی تو جو منع تھا وہ کیا نہیں، اور جو کیا ہے وہ منع نہیں۔ اور دیکھ لیں وقت قال البعض قید الدخول، یہ جو جماع اور صحبت والی قید لگا رہے ہیں نا حدیث کے ذریعے، ہم مانتے ہیں حدیث کے ذریعے لگا رہے ہیں، قرآن کے ذریعے نہیں لگا رہے۔ تنکیہ کا معنی معروف یہی ہے، نکاح تو نکاح ہی مراد ہوگا، ہم مان لیتے ہیں۔ تو پھر جو ہم حدیث کے ذریعے لگا رہے ہیں، یہ حدیث کون سی ہے؟ ثبت بالخبر، ٹھیک ہے دخول والی قید یہ خبر اور حدیث ہی سے ثابت ہو رہی ہے، لیکن وجعلوه من المشاہیر، علماء نے اس کو خبر واحد نہیں بلکہ خبر مشہور شمار کیا۔ تو خبر مشہور کے ذریعے تو قرآن مجید کے مطلق پر اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر جو فلا یلزمہم، تو جو منع تھا پھر وہ ہم نے نہیں کیا۔ وہ کیا تھا؟ فلا یلزمہم، پھر اس سے ہمارے اوپر یہ اعتراض لازم نہیں آتا کہ تقیید الکتاب بخبر الواحد لا یلزمہم، یہ والا اعتراض پھر ہمارے اوپر لازم نہیں آتا کہ خبر واحد کے ذریعے قرآن مجید کے مطلق کو مقید کرنا۔ یہ اعتراض ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم خبر واحد کے ذریعے قید نہیں لگا رہے، خبر مشہور کے ذریعے لگا، اور یہ منع نہیں، کیونکہ خبر مشہور کل آیت کی طرح، تو آیت کے ذریعے تو آیت کے اوپر اضافہ ہو سکتا ہے، خبر مشہور کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہے بات، وضاحت ہو گئی ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟